تو کچھ صحابہ راستے میں ٹھہر کے بات کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے ایک منادی بھیجا, جا کے ان لوگوں کو کہہ دو من ضیق الناس وقطع الطریق فلا جہاد له. جو راستے میں ٹھہر کر لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف دیتے ہیں, یہ ٹریفک رولز ہے, دیکھیے حدیث میں آیا ہے, جو لوگ بے جگہ ٹریفک میں پارکنگ کرتے ہیں لوگوں کو آنے جانے میں, پھر راستے میں کھڑے ہو کر ایسی جگہ بات کرتے ہیں لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو, میرے نبی کہتا ہے اس کا عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے گا. اس کا کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے گا جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. اس لیے کمیٹی جو چیز ہمارے فین کے لیے, حالانکہ عیدگاہ میں کوئی فین نہیں دیتے, پھر بھی گرمی کی وجہ سے اتنا اچھا انتظام کیا تو تاکہ دھوپ کا شیڈ بھی نہ لگے, اور اچھے جائے نماز کا بندوبست کیے. ہم لوگ بہت اچھے سیدھے سیدھے, ہم پیچھے نہیں بیٹھ کر آگے سے, اور طریقہ بھی یہی ہے, پہلے صف پورا کرے پھر سیکنڈ صف لگائے, پھر سیکنڈ صف لگائے, تھرڈ صف لگائے, اور سیدھی طرف سے پورا کرے, بائیں طرف ختم کرے. اس طریقے سے ہم صف لگانا بھی سنت ہے. اس لیے ہمارے سیکرٹری صاحب نے جو ہے نا جو گزارش کی ہے, میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ برائے مہربانی پیچھے نہیں بیٹھ کر سامنے کی صفوں کو پورا کریں, تاکہ یہ سہولت ہو نماز میں. بعد میں سب سیدھا کرنے میں 5 منٹ چلا جاتا ہے, اس لیے ہم پہلے سے ہی اپنا جگہ لے لیں اور سیدھی طریقے سے بیٹھ جائیں, اور راستے میں کھڑا نہ ہو, آنے جانے میں گاڑی یہاں وہاں پارکنگ نہ کرے جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو. یہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا. میرے بزرگ دوستوں, میں کہہ رہا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 11 بیٹوں کو بلا کے اپنے پاس بلایا, بلا کے بولے میرے بیٹو, کیا تم چاہتے ہو کہ کل قیامت کے میدان میں تمہارے باپ امت کا پیسہ کھانے کی وجہ سے ہاتھ میں ہتکڑی لگ کر جہنم میں جائے؟ تو کون بیٹا ایسے باپ کا بیٹا؟ وہ کہتے ہیں ابو ہم کبھی نہیں چاہتے کہ اللہ پر ناراض ہو. تو کہنے لگے اسی کپڑے پر تم لوگ راضی ہو جاؤ. تو بچوں نے باپ کو لپیٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے ابا ہم اسی پر راضی ہے, لیکن آپ جہنم میں جائیں ہم راضی نہیں. یہ زندگی تھی, یہ زندگی ہمارے اکابروں نے, ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا کہ زندگی گزارو تو اللہ کے لیے, زندگی گزارو تو اللہ کے لیے. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا بیٹا بنایا, اس کو بتایا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, کیا کہتے ہو؟ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان, اللہ کی طرف سے جو حکم ملا آپ کر گزریے, مجھے ذبح کر دیجیے, مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ نہیں کہا میں صبر کروں گا, بلکہ مجھ سے بہتر لوگ اور ہیں, میں ان لوگوں میں سے مجھے بھی پائیں گے, میں صبر کروں گا, میں صبر کرنے والوں سے مجھے آپ پائیں گے. میرے محترم بزرگ دوستو, کتنی بڑی آپ سوچئے, سب سے, اور وہ بڑھاپے کا اولاد ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. ابراہیم علیہ السلام کا اولاد نہیں تھے, بڑھاپا آ گیا, اللہ سے دعا کی, اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا. انسان کی آخری عمر میں جو اولاد ملتا ہے, کتنا پیار سے اس کو لاڑ و پیار سے, اور جب وہ تھوڑا زبان ہوا اس عمر میں اس کو قربانی کہنے, ذبح کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے, کتنا بڑا امتحان ہے, کتنا بڑا امتحان ہے. بیٹا کہتا ہے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ابا آپ اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے گا, ایسا نہ ہو میری چہرہ دیکھ کر آپ اللہ کے حکم سے پھیر جائیں. کیسے بیٹے, آج ہم بھی اپنے باپ کے بیٹے ہیں, کیا ایسے قربانی ہم دے سکتے ہیں؟ کیا اپنے ماں باپ کے لیے ہم اتنا قربانی دے سکتے ہیں؟ اپنی جان دینا تو دور کی بات, ہم اپنا ماں باپ کو وقت نہیں دیتے, بوڑھے ماں باپ کو وقت نہیں دیتے, پوچھتے نہیں ابا کیا حال ہے, 10 منٹ بیٹھ کے بات نہیں کرتے. قربان جاؤ ایسے نوجوانوں پر جو اپنے ماں باپ کے لیے وقت دیتے ہیں, ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہیں, ماں باپ کے سر پہ تیل لگاتے ہیں, ماں باپ کے پیر دباتے ہیں, ہاتھ دباتے ہیں, ان کے گلے لگ کر پوچھتے ہیں ابا چلو ذرا تم کو گھما کے لاتے ہوں, چلو ذرا باہر جا کے کچھ کھانا کھا کے آتے ہیں.
کیا وہ بھول گئے ہم کہ چھوٹے جب تھے میرے والد مجھے بازار میں لے جاتے تھے, مجھے اچھے ہوٹل میں لے جاتے تھے, مجھے کھانا کھلاتے تھے, مجھے کپڑا دلاتے تھے. کیا میں نے اپنے ابا کو کپڑا لا کے دیا؟ میں نے اپنے ابا کو لے کے گیا, چلو تمہاری پسندیدہ کپڑا دلائیں گے, تم پسند کرنا ابا, آج تمہاری پسند سے میں بھی خریدوں گا, آپ بھی خریدیں گے. باپ جوان ہو جائیں گے دل سے کہ بچپن میں میرے بیٹے کو میں نے جو کیا آج میرے بیٹے میرے لیے وہ کر رہا ہے. اس لیے اصل مسئلہ نہیں ہے کہ ہم قربانی دے دیے, اصل مسئلہ نہیں ہے عید میں آ گئے, اصل مسئلہ ہے ہماری اخلاق, ہماری زندگی, روزانہ کا زندگی صحیح ہو, روزانہ کا گھر میں صحیح ہو, بیوی کے ساتھ اچھے برتاؤ ہو. بیوی باندھی نہیں ہے, بیوی لونڈی نہیں ہے, بیوی ہمارے گھر کے کام والی نہیں ہے, اور بیوی گھر کے مالکین ہوتے ہیں. بیوی جو ہے نا اللہ رب العالمین نے اپنے ہنسلی کی ہڈی سے بنایا, محبت کی چیز ہوتی ہے, محبت سے بات کرنا, اچھے اخلاق سے پیش آنا, اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا, کبھی اس کو بھی باہر لے جانا, کبھی اس کو بھی باہر لے جانا, اس کے بھی دلجوئی کرنا, یہ اللہ کے نبی نے سکھایا. اس لیے میرے بزرگ دوستوں, اصل دین زندگی کو سدھارنا ہے, اور پوری زندگی سدھارنے کے لیے پوری زندگی محنت کرنا پڑتا ہے. تب ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پٹی لگائے اور بیٹے پر تیز چھری چلا دیا اللہ کے نام پر. اللہ رب العالمین کتنا مہربان خدا ہے وہ, جس نے امتحان میں جب وہ کامیاب ہو گیا اللہ کا حکم سے جنت سے دمبا نازل کیا اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر دمبا قربانی ہو گیا. وہی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی پوچھتے ہیں, ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, یہ ان کی یاد میں ہم کرتے ہیں. اصل قربانی ہے تیاگ, قربانی, سیکریفائس. زندگی میں یہ قربانی دینا قربانی نہیں ہے, نفس کی قربانی اصل قربانی ہے, خواہشات کی قربانی اصل قربانی ہے, دل کے حسد کو قربانی دینا ہے, دل کے کینہ اور بغض کو قربانی دینا ہے. دوسروں کی خوشی میں خوشی ہونا ایمان کی علامت ہے. دوسرے کی خوشی دیکھ کر ناراض ہونا, دل میں جلن ہونا, سمجھنا آپ حسد میں مبتلا ہے اور آپ کے اندر سے دل, ایمان, عمل جل رہا ہے اور آخرت میں آپ برباد ہو جائیں. کسی مومن کی خوشی میں خوش ہونا ایمان کی علامت ہے. اپنے بھائی کے حق کو ادا کرنے میں خوشی ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. مجھے اچھا ملے, میرے بھائی کو کم ملے, میں اچھا پراپرٹی لوں, میرے بھائی نہ لے, میں اچھا کھاؤں, اچھا پہنوں, بڑی گاڑی میں چلوں, میرا بھائی نہ چلے, یہ بے ایمانی کی علامت ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے حقیقت میں مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے, بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن کریم میں فرماتے ہیں تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے, بر کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب ترین چیز قربان نہ کر دو. اس لیے میرے بزرگ دوستو, آج یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی, اور یاد کیجئے اپنے ماں باپ کی قربانی. جس وقت ہمیں انگلی پکڑ کر ہمارے والد ہمیں بازار میں عیدگاہ میں لے آیا تھا, کہاں ہے وہ آج؟ اسی عیدگاہ میں آپ کو لے آئے تھے آپ کے والد, انگلی پکڑ کے چلو بیٹا نماز پڑھیں گے, اور آپ بولتے تھے ابا وہ گراؤ, دیتے تھے. اپنے لیے کپڑا نہیں خریدے, آپ کے لیے خریدے, اپنے لیے جوتا نہیں خریدے, آپ کے لیے خریدے. یاد کیجیے وہ ماں باپ کی قربانی. اگر وہ بستر میں ہے, قربان جاؤ اس بیٹے پر, باپ تھوک نہیں سکتا بڑھاپے کی وجہ سے, تھوکنے کے لیے اٹھ نہیں سکتا, ہاتھ آگے کر دو, بابا میرے ہاتھ میں تھوک دیجیے میں دھو لوں گا. ایسے اولاد کے لیے اللہ پاک جنت کو سجاتے ہیں, ایسے اولاد کے لیے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں, اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں, اس کے زندگی میں برکت دیتے ہیں. اس لیے میرے بزرگ دوستوں اپنے ماں باپ کی قربانی کو یاد کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کی قربانی کو یاد کرنا چاہیے. اور اپنے زندگی کو سدھارنے کے لیے میں سب سے آخر میں یہ بتاؤں گا کہ اپنی زندگی مختصر ہے,
ہم یہاں ہیں، کل کہاں ہوں گے؟ قبر میں ہوں گے. پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں ہے. بہت لوگوں کو جنازہ نصیب نہیں ہوتا، قبر نصیب نہیں ہوتا. بہت نصیب والے ہیں جن کو جنازہ نصیب ہوتے ہے، قبر نصیب ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، آنے والا دن کیا ہوگا. اس لیے ہم تیاری کریں، اور تیاری زندگی کو سدھارنے کے لیے کسی کے آگ میں بیان کیا آپ سدھر جائیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. آپ کے دل ضرور جذباتی ہوں گے، لیکن زندگی کو صحیح رخ پر لانے کے لیے مسلسل صحیح محنت کرنا ہوگا. اور وہ محنت ہے مسجد والی محنت. مسجد والی محنت، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، امت جب تک مسجد والی محنت پر نہ آئے گی، اس وقت تک امت کے حالات سدھرنے والی نہیں ہے. امت کے حالات سدھرنے کے لیے مسجد والی محنت کرنا ہوگا. ہر مسجد مدرسہ ہے، ہر عالم معلم ہے، ہر عوام طالب علم ہے. اور مسجد والی محنت جب چھوڑ دیں گے تو سوچئے ہماری زندگی میں ہماری اولاد ہم سے بگڑیں گے، ہماری بیوی ہم سے بغاوت کریں گے، ہماری زندگی اجیرن بن جائیں گے، اور ہم سوچیں گے کیا ہو گیا. حالانکہ ہم نے اپنے ہاتھ سے جنگل لگایا، کانٹوں کا پیڑ لگایا، اب ہم پھولوں کی امید کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے مسلسل محنت کرنا ہوگا. اور اس لیے ہم سب اپنے زندگی کے ذمہ دار ہے. کل نفس بما کسبت رہینا، اور انسان اپنے کیے کی جواب دینا پڑے گا. اس لیے میرے ماں باپ کا جواب میں نہیں دوں گا. میرے ماں باپ نے میرے ساتھ جو سلوک کیے، میرے ساتھ جو تعلیم کا بندوبست کیے، میرے لیے جو احسانات کا برتاؤ کیے، اس کا بدلہ میں دے نہیں سکتا، سوائے دعا کے، سوائے ان لوگوں کے صدقات کرنے کے، ان لوگوں کے نام پہ اچھا کام کرنے کے. کسی جگہ راستہ بنا دیا، کسی کو پانی کا بندوبست کر دیا، کسی غریب کو پڑھا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی بیوہ کا مدد کر دیا، کسی غریب کی مدد کر دیا. یہ سب میرے ماں باپ کے نام پہ ہو. اور کبھی بھی اپنے نام پہ چندہ نہیں دینا چاہیے، کبھی بھی نہیں. ماں باپ کے نام پہ دیجئے، جتنا ثواب ماں باپ کو ملے گا اتنا آپ کو بھی ملے گا. اگر آپ اپنے نام پہ دیے، صرف آپ کو ملے گا، ماں باپ کو نہیں ملے گا. اس لیے جب بھی دے اپنے ماں باپ کے نام سے دے، اپنے ماں باپ کی نیت کر کے دے. میں سب سے زیادہ آج اس بات سے زور اس لیے دے رہا ہوں، آج ہمارے کان میں آتے مولانا صاحب میرے بیٹا میرا بات نہیں سنتا، میری بیٹی میری بات نہیں سنتی. اور صاحب کچھ تعویذ ہے تو دیجیے. تعویذ سے کیا انسان سدھر سکتا ہے؟ تعویذ سے انسان سدھر جاتا ہے؟ تعویذ سے کوئی مالدار بن سکتا ہے؟ تعویذ سے کسی کو اولاد مل سکتا ہے؟ اگر مالدار بننا، میں سب سے زیادہ مالدار میں بن جاتا. تعویذ لکھ کر میں خود مالدار بن جاتا. تعویذ لکھ کر میں خود بیماری سے آزاد بن جاتا تھا. اس کا مطلب خود جو تعویذ لکھنے والا وہ بیچارہ پریشان ہے اور آپ کا پریشانی دور کر دیں گے. یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں، یہ پریشانی کان میں آتے رہتے. اس لیے میں نوگاؤں کے ہمارے بھائیوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ میں نے اپنا دل کی بات رکھی. اور غالب مجھے اس طرح سے نوائی سے معاف کہ آج میرے دل میں ایک درد سوا ہوتا ہے. میرے دل کا درد آپ سے بیان کیا کہ یہ حالات ہمارے بہت بدترین حالات ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ہم اپنے اولاد کی نگرانی کریں. آخر میں بتاتا ہوں، اپنے اولاد کی نگرانی کریں، اپنے اولاد کی نگرانی کریں. اس کی تعلیم جس طرح ہم نگرانی کرتے ہیں، اخلاق کی نگرانی کریں، اس کی نماز کی نگرانی کریں. جو بیٹا نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا نہیں ہے، جو اللہ کا نہیں وہ میرا کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے اولاد کو نگرانی کریں، دوسرے کا حوالہ نہ کریں. اپنے اولاد کی بے انتہا تعلیم کی بندوبست کریں، دین کی اور دنیا کی تعلیم بھی، اعلیٰ تعلیم دے. اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے، پیٹ میں پتھر باندھے لیکن اولاد کو تعلیم دے. ہمارے اس قوم کی ایک کامیابی کا اصل راز اور چابی ہے تعلیم. بغیر تعلیم کے کوئی قوم اپنے قوم کی رہبری نہیں کر سکتا اور وہ غلامی کی طرف آ جانا پڑے گا. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، تعلیم کی میدان میں آگے بڑھیے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. دنیا کی تعلیم، دین کی تعلیم. دنیا کی تعلیم ڈاکٹر بنائیے، IAS بنائیے، IPS بنائیے، جو آپ کا دل ہے بنائیے، لیکن دینداری کے ساتھ بنائیے. یہ ذمہ داری پورا کیجیے. اور اپنے ماں باپ کی آخر میں پھر گزارش کرتا ہوں، اپنے ماں باپ سے منہ مت موڑیے. جو ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. آج اگر ہم نے اپنی اولاد کی نگرانی کر لی، ہمارا بڑھاپا اچھا گزرے گا. قبر میں جائیں گے تب بھی سکون سے رہیں گے. اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی تو اپنے اولاد بھی ہماری خدمت کریں گے.
ہم نے ماں باپ کی فرما برداری کی، ہمارے اولاد بھی ہماری فرما برداری کریں گے۔ دوسری بات، ہم دوسروں کے لیے ہمدرد بنیں گے، آسمان والا ہم پر رحم فرمائے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یہ نبی کی فرمان ہے۔ زمین والوں پر رحم کرنے سے مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے بارے میں ایسے ایسے بات بتائے کہ تم جھاڑ کے نیچے، پیڑ کے نیچے پیشاب مت کرو، وہاں لوگ سہارا لیتے ہیں۔ تم کیپ ہوتا ہے نا، کیپ جو گڑا ہوتا ہے، جو ہم آسامی میں گات بولتے ہیں، اس میں جو ہے نا پیشاب مت کرو، چھوٹے چھوٹے چھوٹی مخلوق رہتے ہیں، وہ تمہاری پیشاب سے مر جائیں گے، اس کا خیال رکھو۔ تم کوئی جانور پالتے ہو، بلی کتا تمہارے گھر میں ہے، اس کے کھانے پینے کا پورا بندوبست کرو، وہ تمہاری ذمہ ہے۔ اگر نہیں پالتے، باہر ہے تو الگ بات ہے۔ جنگل کے جانور، جنگل کے پرندے چرندے کی ہماری اوپر ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے گھریلو جانور کی بھی ذمہ داری ہماری اوپر ہے۔ تم کسی پر اتنا بوجھ مت ڈالو جو وہ برداشت نہیں کر سکتا، کل قیامت کے دن تمہارے سے وہ حساب لیا جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے سرویلنس میں ہیں، 24 گھنٹہ ہم اللہ کے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ 2 CC کیمرہ لگا کے رکھیے کاندھے پہ، اور 2 CC کیمرہ ہمارے جو کرتے ہیں ہم اچھے برے، اس چیز کا جو ہے نا وہ آبزرو کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ تم نے فلاں گھڑی فلاں سیکنڈ تم نے یہ کام کیا، اچھا کیا برا کیا۔ برا کرنے والا بائیں طرف کا کیمرہ ہے، جو کاتبین ہے کرامن دائیں طرف رہتا ہے، وہ اچھا ہی لکھتے ہیں۔ یہ دونوں کتاب نامہ اعمال بنیں گے، یہ دونوں کتاب، دونوں کام ہمارے ترازو میں تولا جائے گا۔ اگر نیکی پلہ بھاری ہو گیا تو سمجھو بچ گیا، اگر ہم جو ہے نا برائی کا پلہ بھاری ہو گیا تو سمجھو پھنس گیا۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو، ہم آزاد نہیں ہیں، اندھیرے میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تم زبان سے زور سے کہو، آہستہ کہو، دل میں سوچو، اللہ جانتا ہے۔ اندھیری رات میں، کالی پہاڑ کی گفاؤں میں، کالی پتھر میں، ہزاروں پتوں کے نیچے، اس کے نیچے کالی چونٹی، اس کے پاس اس کے پیروں کی حرکت، دل کی دھڑکن اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ کہیں چھپ نہیں سکتے۔ ان اللہ لا یخفی شیء فی الارض ولا فی السماء۔ آسمان و زمین میں کہیں بھی کوئی چیز اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے گناہ کرتے وقت اس کا استحضار ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو زلیخا نے کہا تھا قالت حیت لک قال معاذ اللہ ان ربی احسن مثوایا۔ 7 دروازوں کے اندر کہہ رہے آؤ میرے خواہش پورے کرو، اس نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی بنا، کیونکہ ان کے دل میں تھا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہ دیکھے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس اللہ نے کیا کیا؟ راستے کھول دیے۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ جو اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خوف کے لیے گناہ چھوڑتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ اس کے تائید میں بخاری شریف میں ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ پورے ہر علماء جانتے ہیں۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، یہ اللہ کے لیے جو گناہ چھوڑتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ سنیے، نیکی کا راستہ کھولتے ہیں، گناہ کا راستہ بند ہوتا ہے، رزق کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ پاک تنگی کا راستہ بند کر دیتے ہیں، عزت کا راستہ کھولتے ہیں، ذلت کی راستہ بند کر دیتے ہیں، زندگی کے راستہ کھولتے ہیں، اللہ پاک حیات میں برکت دیتے ہیں جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے۔ بخاری شریف میں لکھتے ہیں 3 شخص بنی اسرائیل میں سفر کر رہے ہیں، طوفان آیا تو ایک پہاڑ کی گفا میں جا کے وہ لوگ کیا سہارا لیے، اور ایک بڑے چٹان پتھر آ کے اس گوفے کے منہ میں گر گیا۔ اب وہ اتنا طاقت نہیں ہے کہ وہ چٹان کو ہٹا سکے، کوئی انسان نہیں ہے اس کی مدد کر سکے، کوئی ہتھیار نہیں اس کو توڑ سکے۔ تینوں نے مشورہ کیا، ہماری زندگی میں یقیناً کوئی اچھا عمل کیے ہوں گے، اس عمل کو ہم سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گی۔ پہلے ایک شخص آیا، مختصر کہتا ہوں کہ اس نے آ کے کہا، یا اے میرے ربا، میں نے جو ہے نا ایک مزدور لایا تھا اور اس نے سارا دن مزدوری کیا اور شام میں وہ بغیر مزدوری لیے چلا گیا۔ میں نے کچھ دن انتظار کیا، اس کے بعد وہ نہیں آیا، تو میں نے کیا اس پیسے سے میں ایک چھوٹا بکری کا بچہ خریدا، وہ بڑا ہوا، بچہ دیا، اس کے بعد بچے سے بچے ہوئے، ہوتے ہوتے اس کے بعد میں نے دمبے خریدے، پھر میں نے اونٹ خریدے، اور ایک جنگل بھر گیا۔ ایک زمانہ دراز کے بعد وہ شخص آتا ہے، مجھے کہتا ہے، اے وہ شخص میرا وہ مزدوری دے دو۔ میں نے کہا وہ جنگل میں جتنے مینڈے ہیں، جتنے بکرے ہیں، جتنے اونٹ ہیں، سب تیرے ہیں۔
کہنے لگے مذاق مت کرو، میرا وہ 2 پیسہ دے دو. کہنے لگے مذاق نہیں ہے، میں نے تمہارے پیسے سے بکری خریدا، اس سے بچہ ہوا اور اس سے بچے ہوئے، اور میں نے مینڈے خریدے، دمبے خریدے، اور اس میں اونٹ خریدے. یہ سارے جنگل تمہارا ہے. اور وہ جنگل سے اونٹ اور بکرے اور مینڈے کے پورے جھنڈ کے جھنڈ وہ ہکا کے لے جا رہے تھے، اور میں دیکھ کے خوش ہو رہا تھا. اے اللہ، میں نے صرف تیرے لیے وہ کام کیا، اگر تجھے پسند ہے تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے. دیکھا پتھر تھوڑا سا سڑک گیا، ہٹ گیا، لیکن انسان نکل نہیں سکتے. آیا دوسرا شخص، کہنے لگے اے اللہ، میں اپنے ماں باپ کو خدمت کرتا تھا، اور شام میں مزدوری سے آ کر گائے دھو کے اور گائے سے دودھ نکال کر میں اپنے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا، بعد میں بچوں کو پلاتا تھا. ایک دن دیر ہو گیا، دودھ نکالنے کے بعد آ کے دیکھا ماں باپ سو گئے. میں نے سوچا اگر میں بچوں کو پلا دیا تو ماں باپ کو نہیں پلائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا. تو اگر میں ماں باپ کو اٹھا دوں تو نیند خراب ہو جائے گا. دودھ لے کے وہیں کھڑا رہا، صبح تک کھڑا رہا. بچے بلبلاتے رہے، تڑپتے رہے، بلکتے رہے، میں نے نہیں دیا. صبح میرے ماں باپ اٹھے، پہلے ماں باپ کو پلایا، پھر بچوں کو پلایا. اے اللہ، میں نے تیرے لیے کیا، اللہ اگر پسند ہے ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. دیکھا اللہ پاک نے اس پتھر کو اور تھوڑا ہٹا دیا، لیکن آدمی نکل نہیں پایا. تیسرا شخص آیا، او نوجوانوں سن لو، گناہ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے. وہ نوجوان تھا، وہ کہنے لگے میرے چچا زاد بہن پر میں عاشق تھا، اور میں نے اس کو اپنی طرف بلایا، لیکن وہ نہیں آیا. میں نے بہت کوشش کیا، نہیں آیا. بعد میں میرا چچا انتقال ہوتا ہے، وہ بے سہارا ہو جاتی ہے. میرے پاس ایک دن مجبور ہو کے آتی ہے، کہنے لگے میری مدد کرو بھائی. میں نے کہا میرے ساتھ تو سونا پڑے گا، تبھی تجھے مدد کروں گا. اس نے منع کیا. بعد میں پیٹ کی وجہ سے اس نے راضی ہو گیا. میں نے وہاں کوئی نہیں تھا، صرف وہ لڑکی تھی، میں تھا، اور میں نے اس کا زنا کرنے کے لیے میں نے ارادہ کیا. اتنے میں وہ میری چچازاد بہن کہتی ہے اللہ کے لیے مجھے برباد مت کرو. اللہ تیرا نام سن کر میں ڈر گیا تھا، اور میں نے وہ میری چچازاد بہن کو بے شمار مال دے کر کہنے لگے جاؤ میں تم کو دے دیا، میں تمہارے ساتھ برائی نہیں کروں گا. اے اللہ، اگر تجھے یہ عمل پسند ہے تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے. پورا پتھر ہٹ گیا، پورا پتھر ہٹ گیا، اور تینوں زندہ بچ گیا. میرے بزرگوں، گناہ چھوڑ دینا، گناہ سے چھوڑ دینا ہی اصل تقویٰ ہے، اصل تقویٰ ہے. اس لیے برائی سے ہم توبہ کریں، گناہ سے توبہ کریں، اور نشہ سے ہم توبہ کریں. ہم جب تک نشہ نہیں چھوڑیں گے ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے. اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے نشہ چھوڑ دے، بڑوں کی عزت کرے، زندگی کی قدر کرے. اللہ رب العالمین کی عظمت، رسول کی عظمت دل میں رکھے، دین کی محنت کرے، مسجد آبادی کی محنت میں لگ جائے، 5 وقت نماز مسجد میں پڑھے، اور دعوت کی محنت کے میں لگ جائے. انشاءاللہ مسلسل محنت سے ہماری زندگی آباد ہو جائے گی. ہماری زندگی مسلسل انشاءاللہ محنت کے ذریعے سے ہماری اولاد آباد ہو جائے گی، ہماری زندگی مسجدیں آباد ہو جائیں گے. میں پھر گزارش کروں گا، ہمارے سیکرٹری کی صاحب نے بہت اچھے انداز سے فرمائے تھے کہ دیکھیے جگہ بہت ہے، کمیٹی نے اچھے جگہ بنائے. ہم اگر ایک بار کھڑے ہو جائے، میں گزارش کروں گا کھڑے ہو کر صف بنا کے